بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ ہم لوگ 12ویں جماعت کی نصابی کتاب کی تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کتاب کی جو PDF کاپی بھیجی تھی اس کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ ہم لوگ اپنی تدریس کا سلسلہ نظم سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی نظم صفی اورنگ آبادی کی میری دعا ہے۔ یہ ایک مناجات ہے۔ عام طور سے ہم لوگ حمد اور مناجات میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حمد اور مناجات میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، لیکن کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں۔ جیسے کہ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، لیکن مناجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی بیان کے ساتھ ساتھ بندہ یا شاعر خدا کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کو بھی پیش کرتا ہے، اپنی بے بضاعتی اور کم حیثیتی اور کم طاقتی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعائیں کرتا ہے، اپنی حاجات اس کے سامنے رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو و درگزر کا خواستگار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجت روائی چاہتا ہے۔ ہم لوگ یہاں پر سب سے پہلے صفی اورنگ آبادی کی جو میری دعا کے نام سے مناجات ہے، سب سے پہلے اسی کو پڑھیں گے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ پیش درس میں صنف سے متعلق بات کی گئی ہے۔ آپ لوگ اپنے طور پر اس کو پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے جان پہچان کے عنوان سے مصنف یا شاعر کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اس مناجات یا اس نظم میری دعا کے شاعر ہیں صفی اورنگ آبادی۔ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی ہے۔ ان کی پیدائش 1893 عیسوی میں اورنگ آباد میں ہوئی۔ صفی اورنگ آبادی داغ دہلوی اسکول کے نمائندہ شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں محاورات، ضرب الامثال کو بطور خاص برتا ہے۔ ان کے کلام میں سلاست، شگفتگی اور برجستگی پائی جاتی ہے۔ ان کا مجموعہ کلام پراگندہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے صفی اورنگ آبادی کی یہ نظم میری دعا پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کے ایک ایک شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کی روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔
تیرا یہ حکم مانگ، ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کہ دے میرے پروردگار دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز و نفس شعلہ بار دے۔ نالا جگر گداز و نفس شعلہ بار دے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی یہ مستعار دے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ اب ہم لوگ اس نظم کے ایک ایک شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ شاعر اللہ تبارک و تعالی سے کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عرض گزار ہے کہ اے اللہ، تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی کو سنوار دیتا ہے، بنا دیتا ہے، اس کے معاملات کو حل کر دیتا ہے۔ تو اے اللہ، میری جو مراد ہے، میرے دل میں جو مقصد ہے، یا میں اگلے اشعار میں، آنے والے اشعار میں جو آپ کے سامنے مدعا پیش کرنے والا ہوں، اے پروردگار، اے میرے پالنہار، وہ میرے مقاصد، وہ میرے مدعا بھی تو پورا کر دے، مکمل کر دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ اب دیکھیے اس شعر میں شاعر اپنی مراد، اپنا مدعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور شاعر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو سب سے بڑا مدعا ہے، اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر ایک بندے کا دنیا اور آخرت میں جو وہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے، جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تو دنیا میں اس کو ذلیل کرے اور نہ ہی آخرت میں اس کو ذلیل کرے۔ تو اسی بات کو پہلے اس دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں کہہ رہا ہے، کونین، کون واحد ہے، اور اس کی تثنیہ کہتے ہیں اس صیغے کو جو دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کونین کا جو صیغہ ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کون اس کا واحد ہے، یعنی دنیا اور آخرت۔ تو شاعر اللہ تبارک و تعالی سے
اپنا مقصد پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے نہ تو اس دنیا میں ذلیل کر اور نہ ہی اے اللہ آخرت میں تو ذلیل کرنا مجھ کو۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ایمان کی دولت عطا فرما، مجھے جو زندگی دی ہے اس میں آسانی عطا فرما، فراوانی عطا فرما۔ اے اللہ تو دولت کی فراوانی مجھے دے، مجھے عزت دے اور مجھے وقار عطا فرما۔ ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے، تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کہ دے میرے پروردگار دے۔ اے اللہ تیرا یہ حکم بار بار، اے اللہ تو یہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ اے اللہ کہ تو اے بندے کہ تو جو مانگنا چاہتا ہے تو مجھ سے مانگ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، تو تجھ کو جو کچھ بھی مانگنا ہو اے بندے تو مجھ سے مانگ، میں ہی تیری حاجت روائی کرنے والا ہوں، تیری ضروریات کو پوری کرنے والا ہوں۔ تو اسی چیز کو شاعر نے اسی مفہوم کو اس مصرے میں بیان کیا ہے کہ اے اللہ تو یہ حکم دیتا ہے بندوں کو اپنے کہ تجھے جو کچھ مانگنا ہے مجھ ہی سے مانگ۔ تو اے اللہ میری یہ دعا ہے، میری یہ دعا ہے تجھ سے کہ تو اے پروردگار، اے دنیا کے پالنے والے، تو مجھے اپنے خزانے سے بے شمار چیزیں عطا کر، جو کچھ بھی میں مانگتا ہوں اے اللہ تو مجھے دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ دیکھیے اس شعر کا پہلا مصرع بڑا معنی خیز ہے۔ آج کی اس دنیا میں لوگوں کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ اطمینان اور سکون ہے۔ ہم لوگ اس دنیا کے اندر اپنے آس پاس میں بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا ہے، لیکن سکون اور اطمینان ان کو نصیب نہیں ہے۔ تو شاعر نے اس سے پہلے شعر میں جہاں دنیا کی عیش و عشرت کا طلبگار ہوا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دولت چاہی ہے، وہیں اس مصرے میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی ہے کہ اے اللہ تو مجھ کو، میرے دل کو ہر طرح سے مطمئن، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ مجھے سکون قلب عطا فرما۔ اسی طریقے سے دیکھیے دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو اگر مجھے اس دنیا کے اندر غم بھی دیتا ہے تو کوئی ایسا شخص بھی مجھے دے، ایسا دوست بھی مجھے دے جو میرے غم میں شریک ہو، میرے غم کو بانٹے۔ غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ ہمارا یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بڑا سے بڑا غم ہو، لیکن اگر ہمارا کوئی غم بانٹنے والا ہوتا ہے، کوئی غم گسار ہوتا ہے، ہمارے غم میں شریک ہونے والا ہوتا ہے، تو ہمارا غم وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہی بات شاعر نے اس مصرے میں خدا تعالیٰ کے حضور پیش کی ہے اور یہ چاہا ہے
کہ اے اللہ تو اگر مجھے غم دیتا ہے تو کوئی ایسا ساتھی بھی دے جو ہمارے غم میں شریک ہو اور ہمارے غموں کو ہلکا کر دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف مے خوشگوار دے۔ یہاں پر اس شعر میں شاعر لذت دیدار، دیکھنے کی لذت کا تعلق یہاں پر دید سے جوڑا ہے، یعنی یہ کہ لذت صرف کام و دہن کی نہیں ہوتی ہے بلکہ آنکھوں کو بھی لذت ملتی ہے۔ آنکھوں کو لذت کن چیزوں سے ملتی ہے؟ وہ چیز جو خوبصورت ہو، اچھی ہو، اگر ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی چیز کو قرۃ عین کہا گیا ہے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھوں کا سکون۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو دید کی لذت نصیب کر، مجھ کو دید کی لذت عطا فرما، اور ایسی دید کی لذت عطا فرما جو مجھ کو ہر وقت، ہر دم، ہر وقت مجھ کو ایک بہترین خوشگوار شراب کی ایک کیفیت مجھ کو عطا کر دے، یعنی وہ لذت دید ایسی ہو جیسے کہ اچھی شراب سے جو لذت ملتی ہے، جو لذت نصیب ہوتی ہے، بالکل ویسی ہی لذت مجھے دیکھنے سے نصیب ہو۔ یہاں پر شاعر کی مراد دنیا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کے اندر جو جلوے بکھیرے ہیں، ان جلووں کو دیکھ کر کے جو لذت ملے اس کو بھی شاعر بھی کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جنت اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو دیکھنے کو ملے گی، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار نصیب ہوگا، اس کو بھی شاعر ممکن ہے کہ اس میں اس نے شامل کیا ہے لذت دیدار میں۔ یعنی ہم مختصر الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر جس لذت دیدار کی بات کر رہا ہے وہ دونوں جہان کی لذت دیدار کی بات کر رہا ہے، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھ کو دنیا اور آخرت میں جو دید نصیب ہو وہ ایسی لذت دے، ایسا سکون عطا فرما، ایسی لذت عطا کرے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک خوبصورت اور خوشگوار شراب میں جو کیفیت پیدا کرتی ہے، بالکل ویسے ہی کیفیت میری دید سے بھی پیدا ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شاعر نے لذت دیدار کو مے، کیف مے خوشگوار سے تشبیہ دی ہے۔ دونوں میں جو مشبہ لذت دیدار ہے، کیف مے خوشگوار جو مشبہ بہی ہے، دونوں میں آپ دیکھیں گے یہ مشبہ کا تعلق باصرہ سے ہے، یعنی دیکھنے سے ہے، اور مشبہ بہی کا تعلق چکھنے سے ہے۔ تو دیدار کو بھی شاعر نے چکھنے کی سطح پر، لذت کی سطح پر لے آیا ہے، جس کا تعلق محض دیکھنے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے،
گردش نہ مجھ کو گردشے لیل و نہار دے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے سفید و سیاہ کہ بظاہر سفید ایک لفظ ہے اور سیاہ ایک لفظ ہے، لیکن جب ہم اردو میں سفید و سیاہ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو محض وہ رنگ نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ اس کا ایک محاوراتی معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اچھا اور برا۔ تو یہاں پر شاعر نے سفید سیاہ سے اس کا محاوراتی مفہوم لیا ہے، یعنی اچھے اور برے کے دھوکے سے مجھے اے اللہ تو محفوظ رکھ۔ اچھے اور برے کا فریب کیا ہے؟ فریب یہ ہے کہ جو چیز بظاہر بری ہے وہ میرے سامنے اچھی بنا کر پیش کی جائے، اور جو چیز اچھی ہے وہ چیز بری بنا کر کے پیش کی جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ ایک طرح کا فریب ہوگا، دھوکا ہوگا کہ جو چیز اچھی ہے وہ بری بتائی جا رہی ہے یا بری نظر آ رہی ہے، اور جو چیز بری ہے وہ ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک طرح سے فریب ہوتا ہے، یہ دھوکا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو شاعر نے کہا ہے کہ اے اللہ تو اچھے اور برے کے دھوکے سے مجھے محفوظ رکھ۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ دیکھیے یہاں پر گردش یعنی حالات جو چکر لگاتے رہتے ہیں یا حالات میں جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس چیز کو گردش کہا ہے۔ اب یہ گردش زمانہ جو ہمارے سامنے اچھے حالات آتے رہتے ہیں یا ہمارے سامنے جو ناپسندیدہ حالات آتے رہتے ہیں وہ ہمارے لیے گردش ہے، اور اسی طریقے سے گردش لیل و نہار۔ اب لیل و نہار کا لفظی معنی تو لیل یعنی رات اور نہار یعنی دن، لیکن یہاں پر گردش لیل و نہار کا شاعر نے محاوراتی معنی لیا ہے۔ گردش لیل و نہار کا یہاں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم کو برے حالات جو ہم پر آئیں یا زمانے کی جو گردش ہم پر مسلط ہو، ہم پر آئے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ یا پریشان کن نہ ہو۔ اے اللہ تو مجھے زمانے کی گردش سے بچا لے، تو محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، کہ اے اللہ تو مجھے اچھے اور برے کے فریب اور دھوکے سے محفوظ رکھ، اور مجھے لیل و نہار یعنی زمانے کی گردش یا زمانے کی مصیبت اور پریشان حالی سے بھی مجھے بچا لے۔ دنیا میں کچھ قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز وہ نفس شعلہ بار دے۔ اب اس میں شاعر اللہ تبارک و تعالی سے ایک شکایت کر رہا ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ اب دنیا میں محبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ہم کسی شخص سے محبت کا اظہار کریں، تعلق کا اظہار کریں، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں، یہ اخلاقی قدر اب دنیا سے اٹھ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے،
تو اس چیز کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شاعر کر رہا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، یعنی دنیا کے اندر محبت کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی اہمیت نہیں رہی۔ نالا جگر گداز، نالا ایسی آواز کو کہتے ہیں جس میں فریاد اور انکساری اور عاجزی شامل ہوتی ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میری فریاد کو ایسا کر دے کہ وہ جگر کو بھی پگھلا دے۔ جگر گداز یعنی جگر کو، اے اللہ تو مجھے ایسی فریاد عطا کر جو جگر کو بھی پگھلا دے۔ مطلب یہ ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو فریاد کروں، جو میں فریاد رسی کروں، وہ اس کے اندر اثر پیدا کر دے، وہ نفس شعلہ بار دے، اور جو میری آنے جانے والی سانس ہے وہ شعلہ برسانے والی ہو۔ اب آنے جانے والی سانس کے شعلہ برسانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے اندر جس طریقے سے میرے نالے کے اندر اثر عطا کر، اسی طریقے سے میرے اندر جذبہ عطا فرما، جوش اور جذبہ عطا فرما۔ نالا جگر گداز زو نفس شعلہ بار دے۔